ایس سی او جو ہے ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ سمٹ، اٹس اے گڈ انیشیٹو، اور وی آر دا ہوسٹ، پاکستان از دا ہوسٹ. اور ایس سی او میں پہلے ہمارا اسٹیٹس جو پاکستان کا تھا وہ تھا ایز اے آبزرور. ٹھیک ہے جی، اب ہم ممبر ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، اینڈ اٹس اے نیو تھنگ، اٹس اے گڈ اسٹیپ. اس اسٹیپ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ریجن پورا ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، پورا ریجن ہے، اس میں ہم اسرٹ کر سکیں گے دوبارہ، یا اپنی امپورٹنس دوبارہ سامنے لے کے آ سکیں گے ایز فار ایز دس ریجن از کنسرنڈ. ون اینڈ سیکنڈلی ویسٹ، ہاؤ ول دا ویسٹ ٹیک اٹ؟ دیکھیں، پاکستان کو ایک اچھی اپرچونٹی ملی جہاں پر جو ہے مختلف ممالک کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، 900 ڈیلیگیٹس، میں نے جیسے کہا میڈیا کے 200 لوگ میڈیا کے بھی آ رہے ہیں، تو ایک پازیٹیو امیج کا، ایک سافٹ امیج کا پاکستان کو ایک بہت اچھا اور سنہری چانس ملی جس پہ ہم وہ کر سکتے ہیں. اور فیوچر بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم مختلف فیوچر میں معاہدے کر سکتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس آبزرور اسٹیٹس تھی، اب ہم ممبر بن کے ہیں اور ہم کانفرنس، سالوں سال بعد پاکستان میں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس کو ہم نے اس کو ہمیں ایز اے اپرچونٹی لینا چاہیے کہ ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے اور اس اپرچونٹی کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کانفرنس سے ہمیں جو چیزیں جو ہیں، جو اہداف ہم نے فکس کیے ہیں، وہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں پالیٹکس کی طرف دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا کہ جناب عمران خان کو مطلب آپ باہر اس کو ریلیز نہیں ہو سکتا، حکومت کا یہ فیصلہ ہے. نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ڈی چوک پہ دھرنا دینے سے عمران باہر نہیں آ سکتا. عمران نے اگر باہر آنا ہے تو عدالتوں کے ذریعے آنا ہے. اس پہ ڈی چوک پہ جلسے سے یا آپ کے یا میرے کہنے سے نہیں آئے گا. ان کے جو کرتوت ہیں اس کو بھگتیں گے، اس کے بعد مطلب ہے کہ جو بھی ان کو چیز سے سزا ہوتی ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. وہ ڈی چوک پہ عوام نے یا آپ نے یا میں نے فیصلہ نہیں کرنا. تو لہٰذا جو بھی عدالتوں میں کارروائی شروع ہے، اگر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کو آزاد کر دیں تو آزاد ہو جائیں گے، اگر سزا تو سزا بھگتیں گے. میں اس لیے کہتا ہوں اگر آپ چوک پہ اس امپورٹنٹ موقع پہ اگر آپ ڈی چوک پہ ایک دھرنے کی یا ایک احتجاج کی آپ کال دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو آپ دے رہے ہیں؟ ملک دشمنوں کو دے رہے ہیں، باقی تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ گنڈا پور صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ اسلام آباد میں تھے. کہاں اسلام؟ اس کے بعد ہاں، اس کے بعد تو دیکھیں بہت بڑا کوشچن مارک ہے. نہیں پتہ تو ہے تانوں، مطلب کوشچن مارک ہے. دیکھیں بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ آپ بلائیں نا کسی دن یہ جو سارے انٹیریئر والے یا آئی جی صاحب کو بلائیں، یا جو یہ سیف سٹی کیمراز ڈیل کرتے ہیں، کہ آپ اتنا بڑا ہمیں پروجیکٹ بتا رہے تھے کہ سیف سٹی کا ایسا پروجیکٹ ہے، یہ ایسے ہے، فلاں ہے، ڈگیاں پتنی آسمان نیچے اور زمین اوپر لے گئے. تو آپ کو نہیں پتہ سیف سٹی کیمرا اگر ریڈ زون میں بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو اٹ مینس اٹس اے فیل پروجیکٹ. تو وائی آر یو ویسٹنگ یور منی آن ادر سیف سٹیز پروجیکٹ؟ چلو وہ تو پروجیکٹ ہو گیا، وہ نہیں وہی کیوں اس سے ڈسکشن کرو. سیف سٹی کیمرا ہے نا، ڈسکشن وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا چلو وہ تو علیحدہ ڈسکشن ہے نا. وہ تو سیف سٹی ہے وے، کس واسطے ہے؟ ٹھیک ہے، موومنٹس دیکھنے واسطے ہے وے. اگر ایک بڑا ایک صوبے تو سی ایم غائب ہو گیا تو انہیں پتہ نہیں ہے، میں نہیں پتہ نہیں ہے، حکومت نہیں پتہ نہیں ہے. تانوں تو پتہ ہے نہیں ہس رہے ہو تسی، تانوں پتہ ہے. کس طرح میرے نال گیا سی؟ نہیں تاڑے نال نہیں گیا سی، لیکن تانوں یہ پتہ ہے کہ گیا کتنے سی. صبح تاڑے کول ٹیبل جڑی آندی ہے نا، ناشتے دی ٹیبل تے تاڑے کول جڑی انفارمیشن، میرے ناشتے ٹیبل تے ٹوسٹ تے انڈا تے چائے آندی ہے. نہیں ٹیبل انفارمیشن بھی آندی ہے. اگے کوئی انفارمیشن نہیں آندی. تسی کہا کہ میں ناشتہ کرو. نہیں میں ناشتہ نہیں کرتا تاڑے نال. تسی جڑا ٹیبل تے جڑی انفارمیشن آندی وہ سائڈ تے کر دیو گے. نہیں وہ نہیں ہے، کوئی انفارمیشن ہمارے پاس ایسے شیئر نہیں ہوتی. اور یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے. یہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا کہاں گئے؟ ایک دفعہ گنڈا پور نال بیٹھے تاڑے تسی بالکل اس طرح سجڑ بن گئے اس دے. نہیں میں نے کہا تھا جب میں یہاں پہ جنازے پہ آیا تھا نا، جب ہم نے جو ایک ہمارے پولیس کے نوجوان کی شہادت پہ، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے سارے کوئی یو این کو اپیل کر رہا تھا اور کوئی پتہ نہیں ایف آئی آر کاٹ رہا تھا اور کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. تو میں کہتا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی گرفتار ہو تو کوئی فوٹیج آتی، یا اس کو کوئی لے جاتے تو کوئی فوٹیج آتی. ٹھیک ہے، میں نے کہا خود ساختہ جو ہے نا یہ روپوشی ہے. اچھا خود ساختہ ہے، تو آپ کے خیال میں خود ساختہ تھی؟ تو گنڈا پور تو کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کے پی کے ہاؤس میں تھا اور پولیس والے مجھے ڈھونڈ ہی نہیں سکے. پھر اس میں بعد میں چوکی میں تھا. دوسرے دن یہی کہا نا، 2 اسٹیٹمنٹ دیے انہوں نے، اور 12 ضلع کراس کیے تھے. پھر بٹوا بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا. اگلے دن ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں کسی ٹیکسی میں گیا، ادھر میں نے پیٹرول ڈالا اور ایم ٹیگ بھی پے کیا جو ٹیکس ہوتا ہے. پیسے کتوں آ گئے ہیں؟ آپ نے کریڈٹ کارڈ دیا ہوگا اپنا شاید. میرے کو تو کارڈ ہوتا نہیں، لیکن وہ جو 2 اسٹوریاں سنائی گنڈا پور صاحب نے، اس کو کسی نے بائی نہیں کیا ابھی تک. اچھا، لوگ اور اس کے ورکر مطمئن نہیں اسے.
اچھا لیکن جو تماچا انہوں نے ان لوگوں پہ مارا جو اسلام آباد میں ہمیشہ سپوائلرز ہوتے ہیں، جو اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ جی ایف آئی آر ہو گئی ہے، وہ ایف آئی آر کاٹی جائے، گرفتار ہو چکے ہے، فلاں ہو چکے ہے، کوئی یو این کے لیے ویڈیو میسیج بنا رہا تھا کہ یو این والے آ جائیں، یہ کیا کر لیں. مطلب بہت بڑا ایک تماشا اور فلم لگی ہوئی تھی. ایک ہالی ووڈ کی مووی بن سکتی ہے. جب زندگی مووی بنانا شروع کریں تو اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کے ذرا ایک مووی بنے گا. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ میں ہیرو آ جا سا ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਵਿਲਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸੋ. ਠੀਕ ਹੈ لیکن ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਲਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਵੈਸੇ. ہمیشہ اچھا رہا. جی ہاں ہمیشہ اچھا ہی رہنا. اچھا مجھے بتائیں آپ کے جو اس وقت جو سچویشن ہے صوبے کی، یعنی کہ پہلے جو چل رہی تھی سچویشن لاسٹ ٹائم وین وی میٹ، آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے اٹس ناٹ ویری اسموتھ، اور 3 بجے کے بعد وہاں پہ ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ ایشوز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے؟ یہ سارے آپ جب لوگ سارے بیٹھے ہیں وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب جب پشاور آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس کے اوپر بھی ہوئی تھی، اچھا اور اس نے اس پہ کمٹ کیا تھا کہ میں اس کے اوپر سیریسلی لوں اور اس چیزوں کو ایڈریس کروں گا، اوکے. کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارے صوبے کی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور کل بھی اگر آپ دیکھیں کوئی سرکاری ملازمین کو ڈیر اسماعیل خان سے اغوا کر دیا گیا جی تو اور ہمارے جو دفاتر ہیں وہ جو عدالتیں ہیں، سپوز ڈی خان کی جو ٹانگ کی جو عدالت ہمارے ڈسٹرکٹ ٹانگ ہے، پھر تحصیل کلاچی حیدرآباد، ان سب کی عدالتیں جو ہیں وہ ڈی خان آ گئی ہیں. ٹھیک اب وہ غریب لوگ جو ہیں جن کے بھی کیسز لگے ہوئے ہیں وہ روزانہ ٹریول کریں گے ڈیر اسماعیل خان. ٹھیک. عدالتیں بھی ڈیر اسماعیل خان میں لگی، آفیسز بھی ڈیر اسماعیل خان میں، تو وہ 50-60 کلومیٹر روزانہ ٹریول کریں گے اور پیشی ہے تو اپنی عدالتیں پوچھیں گے، اور ان کی یہ سیفٹی نہیں ہے کہ واپس کیسے جائیں گے. ٹھیک. تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیسیجن عدلیہ نے بھی لیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ان کی بھی پرابلمز ہیں، کیونکہ ان کے جب جج ٹریول کرتے ہیں اسی روڈ پہ روزانہ کی بیس پہ، اور ٹائم میں بھی کنفرم ہے کہ جج نے اتنے بجے آفس پہنچنا ہے، اتنے بجے آف کرنا ہے، پھر نکلنا ہے ڈی خان کے لیے، تو ٹائم میں بھی کنفرم ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جج پہ حملے بھی ہوئے ہیں 2 ججوں پہ، ہینڈل بھی کیا جاتا ہے اور روڈز پہ. اغوا بھی ہوئے ہیں. اب جیسے میں نے کہا اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کرنل اغوا ہوا ہے، آپ کے نادر کا آفیسر اغوا ہوا ہے، ریونیو کا آفیسر اغوا ہوا ہے، کل ہمارے جو SC&W کے لوگ اغوا ہوئے ہیں. تو آف اینڈ آن یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، ڈی خان، ٹانگ، بنو، لکی، کرک، کوہاٹ، پاڑا چنار، یہ سارے حالات ہیں. پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے سوات میں ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں اس کو مس ہینڈل کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے. So operation is the only solution? I don't think so operation is the solution. اس کے اوپر سب کو بیٹھ کر ایک مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. کیا حل نکالنا؟ آئی تھنک ڈائلاگس اور ریکونسلیشن. ڈائلاگ کس کے ساتھ؟ دیکھیں ہم ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس کریں گے جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہوں. جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اس کے ساتھ جو ہے وہ آف اینڈ آن آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے کیا کہتے ہیں آپریشن کہیں یا جو وہاں پر کارروائیاں لوور لیول کی، چھوٹے لیول کی وہ چل رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں پولیس کے نوجوان ہیں، فوج ہے، سرکاری ملازمین ہیں، سب قربانی دے رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں. روزانہ کی بیس پہ آپ دیکھیں کہ شہید بھی ہو رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں. تو وہ اپنے امن کے لیے کام کر رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جیسے ابھی آل پارٹیز ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے اور اس میں سب سے رائے لینی چاہیے اور اس کے اوپر ایک ایکشن لینا چاہیے کہ ہم صوبے میں امن کیسے لا سکتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں آپریشن نہ ہو، جو لوگ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا کرنا؟ وہ تو مانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. جو لوگ نہیں مانتے ان کو نہیں، وہ کیسے لوگ ہینڈل کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اور کوئی چیزیں، لیکن اگر جو نہیں مانتے، دیکھیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، چاہے وہ KP میں ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، کشمیر میں ہے، GB میں، ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگز نہیں ہو سکتا.